بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں دل نشیں کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی، اس کا وجود زخمی اور روح مجروح تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس لمحے پر سوال کر رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ کیا میں اتنی بری تھی کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ اس نے خود سے کہا، کیا میری محبت کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ اس کے دل میں ایک خلش تھی، جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کو قید کر لیا ہو۔ وہ سوچنے لگی، اگر میں نے اپنی زندگی میں کچھ غلط کیا ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں نے تو بس محبت کی تھی، کیا یہ قصور تھا کہ وہ بلاول خان کی بیٹی تھی؟ اس سوچ نے اس کے زخموں کو مزید گہرا کر دیا۔ بلاول خان کا نام شہر میں ایک خوف کی طرح گونجتا تھا۔ اس کا نام لیتے ہی لوگوں کے چہروں پر خوف کی ایک جھلک آ جاتی۔ بلاول خان جو ایک طاقتور اور دولت مند شخص تھا، اپنے ظلم و ستم کی داستانوں کے لیے مشہور تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کیا، ان کی خوشیوں کو اپنی ہوس کے لیے چھین لیا۔ لوگ اس کی ظالم طبیعت کے قصے سن کر دل ہی دل میں دیما سا خوف محسوس کرتے تھے۔ شہر کے لوگ اس کی طاقت اور دولت سے دبا کر رکھنے کی عادت سے بخوبی واقف تھے، اور کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی انتقام کی داستانیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دل نشیں بلاول خان کی بیٹی ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی، جس کی زندگی بھی بلاول خان کی ظلم کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ دل نشیں کے خواب تھے، وہ ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی اسے کس موڑ پر لے جائے گی۔ ایک دن دل نشیں یوں ہی اپنے لان میں ٹہل رہی تھی کہ اسے ایک خوبرو نوجوان نظر آیا۔ اس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ جب اس لڑکے نے نظروں کی تپش محسوس کر کے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے اسے ایک خوبصورت اور معصوم سی دوشیزہ نظر آئی۔ دل نشیں نے اس کے دیکھنے پر گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے اپنے روم کی طرف بھاگ گئی اور اپنا کمرہ بند کر کے لیٹ گئی۔ لیکن جیسے اس نے آنکھیں بند کی تو اسے وہی چہرہ نظر آیا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ وریام بلاول خان کا ڈرائیور جو کچھ دن پہلے ہی آیا تھا، اس نے جب دل نشیں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی اور وہ مسکرا کر بلاول خان کے روم کی طرف بڑھا۔ سر، اگر کوئی کام نہیں ہے تو میں گھر جا سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی ایک میٹنگ میں جانا ہے، تم گاڑی نکالو، میں ابھی آتا ہوں۔ جی سر۔ اور وریام سر جھکا کر باہر نکل کر گاڑی نکالنے لگا اور کچھ ہی دیر میں بلاول خان آیا اور وہ لوگ میٹنگ کے لیے پہنچے۔ لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ کوئی بزنس میٹنگ نہیں بلکہ گھٹیا کاموں کی میٹنگ ہے، جہاں حرام مشروبات کے ساتھ کچھ مجبور لڑکیوں کی زندگی برباد کی جا رہی تھی۔ ان معصوم لڑکیوں کی چیخنے کی آوازوں نے وریام کے زخموں کو تازہ کیا، جو کہ ایک عرصے سے اس نے اپنے اندر دبائے ہوئے تھے۔ وریام کی زندگی میں درد کی ایک کہانی تھی جو ہر لمحہ اس کے دل میں دبی ہوئی تھی۔ وہ اسی خاص مقصد سے بلاول خان کے ہاں ڈرائیور بنا تھا، تاکہ وہ بلاول خان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بلاول خان کی روٹین اور کمزوریوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ وریام نے اپنی خاموشی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے بلاول خان کے ہر اقدام کو بغور دیکھا، اس کی عادات، اس کے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ہر وہ موقع جو انتقام لینے کا فائدہ دے سکتا تھا۔ وریام کی ہر ایک سانس اس کے عہد کی تکمیل کی طرف لے جاتی تھی۔ بلاول خان نے وریام کی بہن کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور اسے اس وقت تک اپنی زیادتی اور ہوس کا نشانہ بنایا جب تک اس کی سانسیں مکمل نہ ہو گئی۔ اس کی بہن نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بلاول خان کے ظلم و ستم کا سامنا کیا، اور وریام نے اس کی آنکھوں میں موت کا خوف دیکھا جو اسے ہر رات بیدار رکھتا تھا۔ یہ خوف ہی تھا جس نے وریام کو ایک طاقتور عزم کی شکل دی۔ وہ جانتا تھا کہ انتقام ایک خطرناک راستہ ہے، لیکن اس کے دل میں ایک خیال تھا کہ وہ اپنی بہن کی روح کو سکون دے سکے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ عزم تھا کہ وہ بلاول خان کی زندگی کو اس کی بہن کی طرح ہی برباد کر دے گا۔ وریام اپنے عہد کو پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ جس دن اس نے دل نشیں کو دیکھا تو اس کے بارے میں جاننے لگا، اور جب اسے پتہ چلا کہ دل نشیں بلاول خان کی بیٹی ہے تو اس کی آنکھوں میں چمک نظر آئی۔ اپنے انتقام کی آگ کو انجام دینے کی چمک۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بلاول خان کو بھی وہی درد دوں گا جو اس نے مجھے دیا اور میری بہن جیسی کتنی معصوم لڑکیوں کو دیا۔ اس دن کے بعد وریام نے کوئی موقع نہ جانے دیا۔ جب کبھی وہ دل نشیں کو اکیلا دیکھتا تو ادھر پہنچ جاتا۔ پہلے پہل تو وریام نے کوئی بات نہیں کی،
بس اس کے سامنے جا کر خود کو مصروف ظاہر کرتا۔ اسے دلنشین کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح پسندیدگی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بھی محتاط تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے دلنشین سے بات کرنا شروع کر دی اور اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسانے لگا، اور دلنشین جو کہ ہمیشہ سے پیار کی بھوکی تھی، وہ وریام پہ اندھا اعتبار کرنے لگی اور اپنے دل میں اس کے لیے ایک خاص مقام بنا ڈالا۔ لیکن دلنشین کے دل میں بلاول خان کا خوف بہت گہرا تھا۔ وہ وریام سے پیار تو کرنے لگی تھی، لیکن دل میں ڈر کی بھی جڑیں مضبوط تھیں۔ بلاول خان نے دلنشین کو باہر نہیں نکلنے دیا، اسے گھر میں ایک قسم کا قید کیا ہوا تھا، اور دلنشین کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی، جو کہ بلاول خان کو بالکل بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ بلاول خان اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے جیسے درندے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، اور اسے کسی طور منظور نہیں تھا کہ جیسے وہ اپنی درندگی دوسری لڑکیوں پر اتارتا ہے، اس جیسی درندگی کا نشانہ اس کی بیٹی بنے۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ جب قسمت پاسا پلٹتی ہے تو پتال میں چھپے انسان کو بھی نہیں چھوڑتی، اور یہ سب اس کی بیٹی کے ساتھ ہونے والا تھا۔ وریام نے دلنشین کے ساتھ ساتھ بلاول خان کو بھی مکمل اعتماد میں لے لیا تھا۔ وہ وریام پہ اندھا دھند اعتبار کرتا تھا، اور اس طرح وریام نے اپنی منزل کی پہلی سیڑھی کامیابی سے عبور کر لی۔ اب وہ دن دور نہیں تھا جب بلاول کے ظلم اس کی اپنی طرف لوٹ کر آنے تھے۔ پاپا، میری دوست کی شادی ہے اور میں جانا چاہتا ہوں۔ نہیں جا سکتی۔ لیکن پاپا، مجھے جانا ہے۔ آپ نے کبھی مجھے کہیں جانے نہیں دیا، لیکن اب میں نے اسے بولا کہ میں آؤں گی۔ میں نے ایک دفعہ کہا نا کہ نہیں جاؤ گی، مطلب نہیں جاؤ گی۔ ڈیٹس فائنل، بلاول خان نے دھارتے ہوئے کہا تو دلنشین سہم گئی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دلنشین کی نم آنکھیں دیکھ کر وریام کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ سر، اگر آپ کہیں تو میں میم کو لے جاؤں، اس طرح ان کا دل بھی بہل جائے گا۔ نہیں، وہ گھر میں ٹھیک ہے، بلاول خان نے صاف منع کر دیا، تو وریام نے زیادہ فورس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنی بیٹی کو کیسے چھپا رکھا ہے کہ کوئی بھوکا شکاری اپنا شکار نہ بنا لے؟ کیا دوسروں کی بیٹیاں اتنی غیر رحم اور سستی ہیں جس کو تم جپٹ لیتے ہو؟ لیکن کوئی بات نہیں، اب تو شکاری تمہارے گھر میں گھس گیا ہے، اور میرا وعدہ ہے میں شکار تمہارے گھر میں ہی کروں گا، اور ان سب معصوم لڑکیوں کا بدلہ لوں گا جنہیں تو نے اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں رون دیا ہے۔ وریام لب بینچے دل ہی دل میں سوچتا عہد کرتا ہے، وریام کل تیار رہنا، میں نے کل صبح جلدی ایک بزنس میٹنگ کے لیے جانا ہے، اس لیے آج رات تم ادھر ہی رہنا۔ جی سر، آپ جاؤ اور سو جاؤ تاکہ صبح ٹائم سے اٹھ جاؤ۔ اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، میں بالکل بھی لیٹ نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور بلاول خود بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وریام نے دیکھا کہ بلاول خان اپنے کمرے میں بند ہو گیا ہے، تو وہ چپکے سے دلنشین کے کمرے کی طرف آیا اور ہلکے سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دلنشین نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وریام کو پایا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ آپ یہاں اس وقت؟ دلنشین کی زبان سے جملے بھی بے ربط ادا ہو رہے تھے۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ الٹا وریام نے اس سے سوال کیا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ میں کہہ رہی تھی کہ… اس سے پہلے دلنشین اپنی بات پوری کرتی وریام بول پڑا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا برا لگا تو میں چلا جاتا ہوں، پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ نہیں نہیں، ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ اور وریام کو جلدی سے اندر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ دلنشین کی اس حرکت پر وریام کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری، لیکن وہ جلدی سے چھپا گیا۔ اچھا، پھر تم کیوں کہہ رہی تھی کہ میں یہاں کیوں آیا؟ میں ڈر گئی تھی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ آپ بھی مصیبت میں آ جائیں گے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، میری جان میں تو بس اپنی شہزادی کو دیکھنے آیا تھا کہ کہیں اس نے رو رو کر اپنی خوبصورت آنکھوں کو خراب تو نہیں کر لیا۔ وریام کا پیار اور فکر دیکھ کر دلنشین کی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے بھر آئیں۔ اوہو، رونا نہیں، میں تمہیں یہاں رلانے نہیں آیا۔ یہ بتاؤ، دوست کی شادی پہ جانا چاہتی ہو؟ لیکن کیسے؟ پاپا کبھی نہیں مانیں گے، وہ بے دلی سے بولی۔ انہیں بتائے گا کون؟ دلنشین نے چونک کر وریام کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ سر سوگے ہیں اور ہم یوں جائیں گے اور فنکشن اٹینڈ کر کے یوں آ جائیں گے؟ نہیں ہے اتنا بھی آسان نہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں، اور ویسے بھی جو باہر جگہ جگہ گارڈز تعینات ہیں ان کا کیا؟ تم ایک دفعہ ہاں کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دلنشین ڈرتے ہوئے بولی۔ میرے ہوتے ہوئے بھی ڈر رہی ہو؟ مطلب تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وریام نے ناراض ہوتے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، پورا بھروسہ ہے، لیکن اپنے باپ کا بھی پتہ ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے ہمیں مارنے میں، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ کھل کر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو میں چلتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم روگی نہیں،
ٹھیک ہے وعدہ۔ دلنشیں نے اپنا نازک ہاتھ وریام کے مضبوط ہاتھ میں دیا اور کتنی دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ چلو میں چلتا ہوں، 1 منٹ۔ وریام جانے لگا تو دلنشیں نے جلدی سے اسے روکا تو وریام سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ 1 منٹ میں پہلے دیکھتی ہوں باہر کوئی ہے تو نہیں، اور دلنشیں دروازہ کھول کر باہر جھانکتی ہے۔ ادھر ادھر دیکھ کر اپنی پوری تسلی کے بعد اسے جانے کا بولتی ہے تو وریام مسکرا کر باہر نکلتا ہے اور دلنشیں جلدی سے دروازہ بند کر کے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ادھر ہی ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی ہے، جبکہ وریام سیٹی بجاتا مسکراتے ہوئے اپنے دھیان میں جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی سامنے بلاول کھڑا اسے گھور رہا ہوتا ہے۔ وریام ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ سر آپ یہاں، یہ میرا گھر ہے اور میں کہیں بھی آ جا سکتا ہوں، تم بتاؤ تم ادھر کدھر سے آ رہے ہو؟ بلاول خان سپاٹ لہجے میں پوچھتا ہے۔ سر وہ میم نے کھانا آرڈر کیا تھا تو بس وہی دینے گیا تھا۔ وریام نے سنبھل کر بات بنائی تو بلاول اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ وریام نے اپنی آواز پرسکون رکھتے ہوئے جواب دیا۔ جی بالکل سر، میں ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہوں۔ لیکن وریام نے اپنا جھوٹ ثابت نہ ہونے دیا اور بلاول چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تو وریام نے کب سے اپنی روکی ہوئی سانس بحال کی اور سر جھٹک کر اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ آج تو برا پھنسا یار، لیکن شکر ہے بر وقت ذہن نے کام کر لیا، نہیں تو سارا پلان چوپٹ کر دینا تھا اس بڈھے نے۔ اگلی دن بلاول جلدی جلدی اٹھا اور ناشتہ کر کے باہر نکلا جہاں وریام پہلے سے گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ جب اس نے بلاول خان کو آتے دیکھا تو جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ سر کہاں جانا ہے؟ وریام نے پوچھا۔ بلیو ویلی ہوٹل۔ ٹھیک ہے، وریام نے فوراً جواب دیا اور انہیں جلدی سے بلیو ویلی ہوٹل پہنچا دیا۔ باہر نکل کر بلاول نے وریام کو ادھر ہی رکنے کا کہہ کر خود ہوٹل کے اندر چلا گیا، لیکن وریام کہاں رکنے والا تھا، وہ بھی جلدی سے چھپتے چھپاتے بلاول خان کے سامنے ہو لیا۔ اندر جاتے بلاول نے ہوٹل کی لابی میں چند لوگوں کو دیکھا جن میں سے کچھ اہم شخصیتیں تھیں۔ وریام نے تھوڑی دور جا کر ایک کونے سے بلاول کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وریام نے اپنے دل میں سوچا۔ کیا بلاول یہاں کسی ملاقات کے لیے آیا؟ بلاول نے اپنی نشست سنبھالی اور سامنے موجود لوگوں سے بات چیت شروع کی۔ وریام نے سوچا کہ اگر اسے کچھ اہم معلومات مل جائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، وریام نے دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کسی ڈیل کی بات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بلاول، ہم تمہارے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اندر بیٹھے آدمی نے کہا۔ بلاول نے گھور کر پوچھا، شرط؟ کیسی شرط؟ اندر بیٹھے آدمی نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ یہ سن کر باہر کھڑے وریام کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، جیسے کسی نے اس کے سینے پر انگارے رکھ دی ہوں۔ وہ بے چینی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ بلاول خان نے غصے سے بڑے لہجے میں کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بات کرو۔ آدمی نے صفاقی سے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اس کے ساتھ میری شادی کروا دو تو یہ ڈیل پکی، تمہیں پروجیکٹ بھی مل جائے گا اور ہم سے دشمنی بھی نہیں رہے گی۔ یہ سن کر بلاول خان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آدمی کا گریبان پکڑ لیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، تمہاری اتنی جرأت کہ میری بیٹی پر بری نظر ڈالو؟ خبیث انسان، کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ لیکن مقابل کے سکون میں رتی بھر فرق نہیں آیا۔ اس آدمی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، ارے بلاول، یہ تو ایک معاہدہ ہے، تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وریام کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی، وہ غصے کو اپنے اندر دبا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ غصہ ایک دن لاوا بن کر پھٹے گا اور اس دن بلاول کو اس کے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اب وریام دل ہی دل میں بلاول خان کو برباد کرنے کا پلان ترتیب دے رہا تھا اور یہ کام 1-2 دن کے اندر اندر لازمی کرنا تھا۔ جیسے بلاول گھر پہنچا تو اپنی بیٹی کو آوازیں دینے لگا، دلنشیں، دلنشیں، کہاں ہو بیٹا؟ جلدی سے نیچے آؤ۔ دلنشیں حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جس نے شاید ہی کبھی اسے اتنے پیار سے بلایا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اپنے باپ کے پیار کو ترستی رہی تھی کہ کبھی اس کا باپ محبت سے اسے بلائے گا، اسے محبت برے الفاظ کہے گا۔ آج یہ لمحہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جی پاپا خیریت؟ آپ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، دلنشیں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں بہت خوش ہوں، بلکہ ڈبل خوشخبری ہے، بلاول نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ وریام سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑا سب دیکھ رہا تھا اور دلنشیں کو ایک لمحے کے لیے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ کیا خوشخبری ہے پاپا؟ دلنشیں نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ بیٹا، ایک تو مجھے وہ بڑا پروجیکٹ مل گیا ہے جو میرا خواب تھا، اور دوسرا یہ کہ میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، بلاول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی دلنشیں کا دل دگ سے رہ گیا۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، شادی؟
لیکن پاپا مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے میری شادی طے کر دی۔ اس نے نم آنکھوں سے استفسار کیا۔ کیا مطلب تم سے پوچھے بغیر؟ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہاری اجازت درکار ہے، میں تمہارا باپ ہوں، بلاول نے سختی سے جواب دیا۔ ہاں لیکن کبھی باپ ہونے کا فرض تو نبھایا ہی نہیں آپ نے، دلنشین نے دکھی لہجے میں کہا۔ بلاول نے بیزاری سے کہا، کون سا فرض جو نہیں نبھایا؟ اتنی عیش و آرام بھری زندگی دی، ہر آسائش میسر کی، اور کیا چاہیے تھا تمہیں؟ دلنشین نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ پیار، مجھے آپ کا پیار چاہیے تھا پاپا، بلاول نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تو کب نہیں ملا تمہیں پیار؟ دلنشین نے آنسو بڑی آنکھوں سے تڑپ کر پوچھا۔ پاپا یہ بتائیں پیار ملا کب مجھے؟ بلاول کی برداشت ختم ہوگی، اس نے غصے سے کہا۔ بس بہت ہوگی یہ بکواس، 1 ہفتے بعد تمہارا نکاح ہے مسٹر کاشف سے، اور بس۔ دلنشین کی آنکھوں میں ایک چبھتی ہوئی خاموشی ابھر آئی، وہ غم اور دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اوہ، تو پاپا میری شادی طے کر کے نہیں آئے بلکہ مجھے بیچ کر آئے ہیں، دلنشین نے آنسو بھری آنکھوں سے تڑپ کر کہا۔ میرا سودا کر دیا آپ نے پاپا، بلاول نے سختی سے جواب دیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تمہارا بھلا چاہا ہے، تمہیں ایک بہترین زندگی دینے کا انتظام کیا ہے، دلنشین نے نم آواز میں کہا۔ بھلا؟ یہ بھلا نہیں، مجھے بیچ دیا آپ نے، کبھی مجھ سے میری خوشیوں کے بارے میں نہیں پوچھا، بس اپنے فائدے کے لیے فیصلے کرتے رہے، بلاول نے بیزاری سے کہا۔ بس یہ فضول باتیں بند کرو، تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہی کرو، 1 ہفتے بعد نکاح ہے اور تمہارا فرض ہے اسے قبول کرنا، دلنشین نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کاش پاپا آپ نے کبھی ایک بار میری آنکھوں میں جھانک کر میری خواہشات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، آپ نے میری زندگی کا سودا کر دیا اور میں اس سودے کی قیمت ہوں، بلاول نے دلنشین کے بات پر غصے میں آ کر ہاتھ لہرایا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا، جس کی شدت سے وہ لڑکھڑا گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بہاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا وریام کو انتظار تھا، جب لوہا گرم تھا اور ایک آخری وار کرنا باقی تھا۔ بلاول چیخ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پیچھے سے وریام نے دلنشین کے کمرے کا رخ کیا۔ دلنشین نے اسے اندر آتے دیکھا اور غصے میں بولی، کیوں آئے ہو یہاں میرا تماشا دیکھنے؟ وریام نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، تمہارا تماشا بنانے۔ دلنشین حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب تمہارا؟ وریام ہنسا اور بولا، تمہیں کیا لگا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ نہیں میری جان، تم تو محض ایک مہرا ہو، میں تو صرف بلاول سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، جس طرح تمہارے باپ نے میری بہن اور جانے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا، میں بھی تمہیں برباد کروں گا، تاکہ تمہارے باپ کو پتہ چلے کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کس طرح روندی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح میں تجھے پامال کروں گا، بہت چھپا رکھا تھا نا تجھے، اب خود چھپتا پھرے گا۔ اتنا کہہ کر وریام اپنے بٹن کھولنے لگا کہ دلنشین نے فوراً باہر کو دوڑ لگائی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی، وریام نے ایک ہی جست میں اسے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا اور خود اس پر جھک گیا۔ رات کی تاریکی میں دلنشین کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی، اس کا وجود زخمی اور روح مجروح تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس لمحے پر سوال کر رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ کیا یہ قصور تھا کہ وہ بلاول خان کی بیٹی تھی؟ اس سوچ نے اس کے زخموں کو مزید گہرا کر دیا۔ جا اپنے باپ کے پاس جا اور اسے دکھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ غصے سے کہتا، مگر دلنشین گمسم بیٹھی آنسو بہاتی رہتی۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ چل اٹھ، اس کی آواز میں تلخی بڑھ جاتی ہے۔ دلنشین آخرکار ہمت کرتی ہے، لٹی پھٹی حالت میں اٹھتی ہے اور اپنے باپ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ جیسے ہی بلاول دروازہ کھولتا ہے اور دلنشین کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ وہ گھبراہٹ میں اسے پکڑ کر اندر کی طرف لے جاتا ہے۔ دلنشین، یہ کیا ہوا ہے؟ کس نے یہ سب کیا؟ بلاول کی آواز میں گھبراہٹ اور حیرت ہوتی ہے۔ دلنشین آنسوؤں کو صاف کرتی ہے اور تلخ لہجے میں کہتی ہے، آپ نے؟ میں نے؟ بلاول حیران ہو کر پوچھتا ہے۔ اس کی آواز میں بے یقینی ہوتی ہے۔ ہاں پاپا، آپ نے یہ سب کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر سب کچھ چھپایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو خیال نہیں آیا کہ کبھی اس کا نتیجہ آپ کی اپنی بیٹی پر بھی پڑ سکتا ہے؟ دلنشین کی آواز میں دکھ اور غصے کا طوفان ہوتا ہے۔ بلاول خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہے، الفاظ اس کے لبوں پر آتے ہیں مگر وہ کچھ کہہ نہیں پاتا۔ دلنشین تلخی سے کہتی ہے، لو پاپا، آج میں بھی شکار ہو گئی، آپ کی درندگی نے مجھ تک بھی اپنا راستہ بنا لیا، آپ نے مجھے بھی تباہ کر دیا۔ بلاول بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا ہے، آنکھوں میں پچھتاوے کی چمک آ جاتی ہے۔
دلنشین مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب یوں ہو جائے گا. میں اندھا ہو گیا تھا اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں. دلنشین درد بھرے لہجے میں کہتی ہے, کبھی سوچا ہے کہ ان لڑکیوں کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کی بیٹیاں یوں برباد ہو جاتی ہیں؟ آپ نے کبھی ان کے آنسو نہیں دیکھے, کبھی ان کی چیخیں نہیں سنی, لیکن آج دیکھیں آپ کی اپنی بیٹی برباد ہوگی. بلاول کے چہرے پر پچھتاوا اور شرمندگی صاف دکھائی دیتی ہے. وہ سر جھکا کر کہتا ہے, دلنشین میں غلط تھا, مجھے معاف کر دو, سب کچھ برباد ہو گیا, مجھے معاف کر دو. مگر دلنشین اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتی ہے, معافی؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ معافی سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا ان لڑکیوں کو کبھی معافی ملی جن کی زندگیوں کو آپ نے تباہ کیا؟ بلاول کا ذہنی توازن بگڑنے لگا. اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور وہ لرزتے ہوئے بس ایک ہی بات دہراتا ہے کہ مجھے معاف کر دو, بس مجھے معاف کر دو. دلنشین سے شادی کر لیتا ہے کیونکہ اس نے دلنشین کی عزت کو مجروح نہیں کیا تھا. جیسے وہ اس کے اوپر جھکا, اسے اپنی بہن کا چہرہ نظر آنے لگا, جیسے وہ کہہ رہی ہو, بھائی کیا آپ بھی ایک معصوم لڑکی کی زندگی خراب کریں گے؟ کیا آپ بھی اسے, ایک معصوم کو زندہ لاش بنا دیں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو آپ میں اور بلاول خان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہیں پر فریام رک گیا اور پیچھے ہٹ گیا, لیکن اس نے پھر دلنشین کو اپنے منصوبے کا حصہ بنایا اور باپ کے سامنے ایسے پیش کیا جیسے اس کی عزت کو پامال کر دیا گیا ہو. بلاول کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا, اسے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی. بلاول نے گر گراتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی, لیکن میں اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا. میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دو. اس نے پکارا, میری بیٹی کو چھوڑ دو, وہ تو بے گناہ ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے جو کچھ کیا وہ میرے گناہ ہے, اسے اس کی سزا نہ دو. اب بلاول ہر وقت بس یہی سب دہراتا رہتا. کچھ لوگ اسے افسوس کی نظروں سے دیکھتے تو کچھ لوگوں کی نگاہوں میں اس کے لیے ترس ہوتا. اسے دیکھ سب عبرت حاصل کرتے ہیں اور ایک ہی دعا دل سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی زندگی دے اور برے اعمال سے بچائے. لوگ اس کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. فریام نے دل میں عہد کیا, میں ایسا نہیں ہونے دوں گا, میں دلنشین کی حفاظت کروں گا. اس نے دلنشین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا. دلنشین نے آنکھوں میں آنسو بڑے ہوئے کہا, آپ میرے لیے سب کچھ ہیں. اور پھر فریام اور دلنشین نے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا, جہاں محبت, اعتماد اور ایک دوسرے کی حفاظت ان کا سب سے بڑا مقصد تھا. ہر دن ایک نئی امید لے کر آتا اور دونوں نے مل کر ایک دوسرے کی خامیوں کو سمجھتے ہوئے اپنے رشتے کو مضبوط کیا. برے اعمال کبھی بھی بغیر سزا کے نہیں رہتے اور ہر شخص کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑتا ہے. دلنشین نے اپنی طاقت کو پہچانا اور اس نے اپنی عزت کی خاطر لڑائی لڑی. اس کے کردار نے ثابت کیا کہ مکافات عمل ہمیشہ اپنا راستہ نکالتا ہے اور ہر انسان کو اپنی حقیقت کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. بالآخر دلنشین نے اپنے آپ کو اپنے ماضی کے سائے سے آزاد کر دیا. اس نے اپنی زندگی میں ایک نیا موڑ لایا, جہاں اس کی مضبوطی اور خود اعتمادی نے اسے صرف اپنی تقدیر نہیں بدلنے دی بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی. اس کی کہانی نے یہ سکھایا کہ جب انسان اپنی طاقت کو پہچان لیتا ہے تو وہ کسی بھی طوفان کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور بالآخر انصاف کی فتح ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.